وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 41 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع اس وقت جاری ہے، اور اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں فرعون کے دربار کی طرف، اور اس کے لیے ہدایات انہیں عطا کی جا رہی ہیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں اے موسیٰ اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ اذهب أنت وأخوك بآیاتی، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے۔ ہر آن اللہ کا ذکر، اس کی طرف توجہ اور اس کی معیت کا، اس کے ساتھ ہونے کا احساس بندے میں جب ہوگا تو دعوت کا کام بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، پس تم اس سے نرم بات کہو۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، جو رسولوں میں سب سے زیادہ جلالی مزاج رکھنے والے ہیں، اور بھیجا جا رہا ہے فرعون کے سامنے سرکشی کی انتہا پر، یعنی کہ دونوں مزاج اپنی انتہا پر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ایمانی غیرت کی وجہ سے، دینی غیرت کی وجہ سے، اور اس کی سرکشی کی انتہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے پاس بھی جانا تو نرمی سے بات کہنا، اس لیے کہ دعوت کے کام میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے کہ یہ شخص دین سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، تو کچھ ہمدردی کا جذبہ، نرمی سے گفتگو کرنا، یہ ہے اصل مطلوب دعوت کے مرحلے میں۔ فرمایا کہ فقولا لہ قولا لینا، تم اس کو نرم بات کہنا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پہ زیادتی نہ کرے یا حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب یہ انسان بھی ہوتے ہیں رسول، بشری تقاضے کے تحت یہ بات ذہن میں آئی، اللہ نے جواب دیا اس کا۔ قالا لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ ہے خوبصورت الفاظ اللہ کے، دین کے ہر داعی کے لیے الفاظ کہ تم اللہ کا کام کرنے نکلو گے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اگر برا بلا کہا جا رہا ہے میں سنتا ہوں اس کا جو ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا، اور میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ فَأْتِيَاهُ، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ۔ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، اور کہو بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچا، یعنی اس فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، اور چیپ لیبر بھی اس کو مل جایا کرتی تھی، سستی مزدوری اس کو حاصل ہو جایا کرتی تھی، بہت کم ریٹس پہ کام بھی کروا لیا۔ یہی ظالموں اور جابروں کا ہر دور میں کام رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ اپنی حکومتوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محروم اور مظلوم طبقے پر پہلے جبر کے ذریعے سے اختیار حاصل کرتے ہیں، پھر ان کو کچھ تھوڑا سا دے کر زندہ رکھتے ہیں تاکہ مر نہ جائیں، اور بہترین حصہ جو لائنس شیئر جو ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقاصد میں یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے۔ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچا۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم تیرے پاس آئے ہیں تیرے رب کی نشانی کے ساتھ۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ،
اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ طریقہ ہے کسی غیر مسلم کو سلام کہنے کا، براہ راست السلام علیکم نہیں، بلکہ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ یہ انداز ہے غیر مسلم کو سلامتی پیش کرنے کا یا اس کے دعا کرنے کا، جو کہ دراصل ہدایت کی دعا ہے اس کے لیے۔ انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ عذاب ہے اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ اب یہ دربار میں دعوت پیش ہو رہی ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ بس تمہارا رب کون ہے؟ ڈٹائی کے ساتھ پوچھ رہا ہے فرعون۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، اس کی تخلیق مکمل فرمائی۔ اور تخلیق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہر شے کی ہدایت ان بلٹ کر دی اللہ نے تمام مخلوقات۔ مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ ہی نے سکھایا ہے، بچے کو اپنی ماں کے وجود سے دودھ حاصل کرنے کا فن اللہ ہی نے ودیت کیا ہے، ان بلٹ اس میں رکھا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی شکل و صورت عطا فرمائی، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی بھی کی، اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اسباب بھی عطا فرمائے۔ قال فما بال القرون الاولی، فرعون نے سوال کیا پھر پہلی نسلوں کا حال کیا ہوا؟ اب یہ کیونکہ چلاک انسان تھا، اس نے چاہا کہ کچھ عصبیت کو بھڑکایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام جواب ایسے دیں کہ پچھلے نافرمان تو جہنم میں گئے تو قوم میرے ساتھ ہو جائے گی کہ ہمارے باپ دادوں کو انہوں نے برا بھلا کہا۔ یہ ہے اس طرح کے چالاک لوگ اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں دعوت حق کو مٹانے کے لیے۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا کہ پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہوا؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو راہ سے ہٹا ہوا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، کوئی متعین جواب نہیں دیا، اور حق بات بھی بیان ہو گئی کہ ہاں اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، میرا رب نہ تو راہ سے ہٹا ہوا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور گویا کہ فرعون کی پوزیشن کو کمزور کر رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنا دیے، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے نباتات میں سے طرح طرح کے جوڑے پیدا کر دیے۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ پوری تقریر گویا فرما دی موسیٰ علیہ السلام نے توحید پر مبنی، گویا اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ میرا رب تو یہ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ کیا اس فرعون کا بھی کوئی اختیار ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ پانی برسا سکتا ہے آسمان سے؟ کہ یہ نباتات کو اگا سکتا ہے؟ کہ زمین کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پوزیشن کو گویا کہ بالکل کمزور کر دیا۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں پھر یہ بات طے ہوئی تھی کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، وہ جادوگروں سے مقابلہ بھی ہوا، اس کا ذکر آ رہا ہے، ان کے ایمان کا ذکر ہے، اور برے اور نیک لوگوں کا بھی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ جس سے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل بات ہے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلِّهَا، اور ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس سے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو ہماری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، پس ہم تمہارے مقابل ضرور لائیں گے اس کے جیسا جادو۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم، مکانا سوا، ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہو جائے گا۔ یہ معاملہ طے ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جادو ہے، تو فرعون نے بھی طے کیا کہ جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے۔ معاذ اللہ، ان نشانیوں کو اس نے جادو قرار دیا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدہ عید کا دن ہے۔
کوئی دن ہوگا جس میں وہ خوشیاں مناتے ہوں گے، تو وہ دن طے ہو گیا، چھٹی بھی ہوگی، سب لوگ آ بھی جائیں گے اور مقابلہ بھرپور طریقے پر ہوگا۔ قال موعدکم یوم الدین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وعدہ عید کا دن ہے، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں تاکہ روشنی میں کھل کر مقابلہ ہو جائے اور حق واضح ہو جائے، باطل بھی واضح ہو جائے۔ فتولیٰ فرعون، پھر فرعون لوٹ گیا، فجمع کیدہ ثم اتی، پھر اس نے اپنی چال، اپنا داؤں جمع کیا، پھر وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی اب جادوگر آ گئے ہیں، مقابلہ شروع ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو آفر کر رہے ہیں کہ تم پہل کرو۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم، خرابی، ہلاکت ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ گھڑو، فیسحتکم بعذاب، پس وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، وقد خاب من افترا، اور وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم بینہم، تو وہ جادوگر باہم اپنے کام میں جھگڑنے لگے۔ واسروا النجوى، اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ قالوا، وہ بولے، ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یقیناً یہ تو دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے سے، معاذ اللہ، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے اچھے طریقے کو ختم کر دیں۔ یعنی اس گھمنڈ میں آگئے کہ ہم تو بڑے اچھے جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، حق پر جا رہے ہیں، اور یہ موسیٰ باطل پر ہے، معاذ اللہ، یہ تمہیں اچھے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، لہذا اپنی چالیں، اپنے داؤں اکٹھے کر لو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر صف باندھ کر آؤ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یقیناً آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، کیا آپ پہلے ڈالنے والے ہیں یا ہم ہو جائیں کہ جو پہلے ڈالنے والے ہوں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیل الیہ من سحرہم، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آئیں ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ گویا دوڑ رہی ہیں۔ یہ قرآن نے کہا ان کے خیال میں ایسا آیا، اصلاً نہیں ہوتا، یہ ایک نظر بندی ہوتی ہے، کچھ دکھائی اور دیتا ہے انسان کو بس، تو خیال میں ایسا آیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کی وجہ سے کہ گویا کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ یہ خوف ایک بشری تقاضے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ کہیں میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں غالب تو نہیں آ جائیں گے، یہ خوف ہوا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ نے فوراً تسلی دی، قُلْ لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک تم ہی غالب رہو گے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ڈالو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، وہ نکل جائے گا اسے جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا فریب ہے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، گویا بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، وہ بولے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ جادوگر اپنی لیمیٹیشنز کو جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم جو پیش کر رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ فقط جادو ہے، نظر بندی ہو جاتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا یہ جادو نہیں، یہ حق ہے۔ ہر فن کا جاننے والا اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے، جادوگر بھی جانتے تھے، مان گئے کہ موسیٰ نے حق پیش کیا علیہ السلام، بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ قرآن کا بیان ہے سجدے میں گرا دیے گئے، اندر فطرت میں اللہ کی معرفت ان بلٹ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کے یہودی، نصرانی اور مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں، تو ان بلٹ تو ہے اللہ کی معرفت، اس پر پردے آ جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کوئی حق سامنے آتا ہے اور انسان غور کرتا ہے تو اندر موجود وہ معرفت بیدار ہو جاتی ہے اور ایمان بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بے اختیار سجدے میں چلے گئے، یہ ہے حق کا اظہار جو انہوں نے کیا۔ اب فرعون پریشان ہے، اس کی پوزیشن خراب ہو گئی، اس کو تو تکیہ سارا اسی پر تھا کہ یہ جادوگر کامیاب ہو تو میری سلطنت بچے، میرا رعب و دبدبہ قائم رہے، یا تو جادوگر ہی ایمان قبول کر رہے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اس سے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔
انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب یہ تھا بڑا چالاک انسان، پوزیشن جا رہی ہے تو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اچھا تم سب کی ملی بھگت تھی۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بس میں ضرور کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں کون عذاب میں سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ اس نے تکبر کا بھی اظہار کیا کہ میرے پاس اختیار ہے، میں عذاب دوں گا، میں باقی رہنے والا ہوں۔ اور یہ اس نے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جادوگروں کو جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے۔ اب دیکھیے ایمان کا اظہار۔ والذی فطرنا، اور اس پر بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تجھے ترجیح دینے والے نہیں۔ فاقض ما انت قاض، پس تو جو کرنا چاہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف دنیا ہی کی زندگی میں کچھ کر سکتا ہے نا، کر لے جو کرنا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس کے بارے میں جو تو نے ہمیں جادو سے مجبور کیا۔ واللہ خیر وابقا، اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اب جادوگر جو کہ اہل ایمان ہو گئے تھے ان کے الفاظ جو قرآن نے نقل کیے، ایک دفعہ حق دیکھا ہے اور جان دینے کو تیار ہے، حق چھوڑنے کو تیار نہیں، اور صاف صاف فرعون سے کہہ دیا تو کر کیا سکتا ہے، دنیا کے اندر عارضی سی زندگی ہے، یہاں کی تکلیف عارضی سی ہے، ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم تو توقع رکھتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہم اس سے معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ مزید انہوں نے کہا انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک وہ جو اپنے رب کے سامنے آیا مجرم بن کر تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ ہو۔ عجیب ہی زندگی، نہ زندگی نہ موت۔ موت آ جاتی ہے دنیا میں، بڑی سے بڑی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، موت بھی نہیں، زندگی بھی نہیں ہے، عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ وَمَن یأتِہ مُؤْمِنًا، اور جو اللہ کے پاس مومن بن کر آیا، قد عمل الصالحات، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فَأُولَٰئِکَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ اس کا جو پاک ہو گیا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ پاک ہونے سے مراد ہے کہ آج دنیا میں گناہوں سے توبہ کر لو، آج معافی تلافی کرا لو اللہ سے، کل پاک ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہاں پاک ہوا اسی کے لیے وہاں پر اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہمیں آج ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے اور اپنی اطاعت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید غور فرمائیے، یہ تو بہرحال جادوگر لوگ تھے، جادو ہمارے دین میں کفر ہے، لیکن فطرت میں اللہ کی معرفت موجود تھی۔ ایک دفعہ حق دیکھا تو قبول بھی کیا، جان دینے کو تیار، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آج سب سے بڑا حق میرے اور آپ کے پاس اللہ کی کتاب، اللہ کا یہ آخری پیغام جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا۔ ہم کتنا تاثر اس سے لیتے ہیں، کتنا اس سے ایمان ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا اس سے ایمانی قوت حاصل کرنے کے بعد دنیا کے بجائے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں جائزہ بھی لینے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کو درست کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اب کچھ درمیانی واقعات کو چھوڑ کر بعد کے واقعات کا ذکر ہے۔ فرعون سے نجات دی گئی بنی اسرائیل کو، اللہ کے انعامات کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر لے جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لینا۔ اس کی تفصیل دیگر مکی صورتوں میں آئے گی کہ ایک عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے
دریا پھٹ پڑا اور بنی اسرائیل بآسانی اس میں سے نکل گئے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا لینا، لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ، نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی اور ڈر ہوگا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا، مراد وہ غرق کر دیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 سے لے کے 92 تک یہ تفصیل آ چکی ہے۔ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا، مَا غَشِيَهُم، جیسا کہ ڈھانپ لیا جاتا ہے، مراد ہے کہ بالکل اللہ نے غرق کر دیا۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، بنی اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں اللہ نے ان کو پار کرا دیا دریا سے، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، بے شک ہم نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات عطا کی۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور کوہ طور کے دائیں جانب تم سے وعدہ کیا جہاں اللہ نے ان کے لیے تورات عطا فرمائی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر اتارا من اور سلوہ، یہ تفصیل سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اور اس میں سرکشی نہ کرو۔ فیحل علیکم غضبی، تو تم پر اترے گا میرا غضب۔ ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ تباہ ہو کر رہ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی ان کو دیے، لیکن اس تنبیہ کے ساتھ کہ اگر نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اس کے بعد بہت خوبصورت آیت آ رہی ہے قرآن کی، جس میں توبہ کے حوالے سے اللہ کی رحمت کا ذکر ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اسے جو توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر قائم رہا۔ اس ایک آیت میں توبہ کے حوالے سے 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ نے وعدہ دیا کہ میں بہت معاف فرمانے والا ہوں، لیکن ان 4 شرائط کے ساتھ۔ جو توبہ کرے یعنی لوٹ آئے، توبہ کے اصل معنی لوٹنے کے ہیں۔ بندہ گناہ کر رہا تھا، گناہ کو چھوڑ کر واپس آ جائے، یہ لوٹنا ہے۔ بندہ فرائض پر عمل نہیں کر رہا تھا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا تھا، کرنا شروع کر دے، یہ ہے لوٹ آنا، فرض کی ادائیگی کی طرف لوٹ آنا۔ نمبر 1 توبہ کرنا، لوٹ آنا، اللہ کی اطاعت اختیار کرنا اور نافرمانی سے بچنا۔ نمبر 2 جو ایمان لے آیا، گناہ کرنے سے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، تو حقیقی ایمان واپس قبول کرنے کی بندہ کوشش کرے، سچی توبہ کے ذریعے سے وہ ایمان مل جاتا ہے۔ نمبر 3 اس نے عمل بھی نیک کیا، خالی زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، عمل کی درستگی بھی کافی ہے، تو فرمایا کہ اس نے عمل کیا نیک۔ اور نمبر 4 وہ ہدایت پر قائم بھی رہا، کوئی کچی توبہ نہیں تھی اس کی، بلکہ پکی اور حقیقی توبہ تھی کہ اب جب توبہ کر لی ہے تو اب گناہ نہیں کرنا، فرائض پر عمل کرنے پر آ گئے تو اب عمل کرنا ہی ہے، زندگی کا رخ بتائے کہ بندہ واقعتاً لوٹ کر اللہ کی طرف آ گیا ہے۔ ان 4 شرائط کے ساتھ اللہ نے کہا کہ لغفار، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ کے حضور میں سچی اور پکی توبہ، جس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1 دل میں ندامت ہو کہ میں نے جرم کیا ہے۔ نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ نمبر 3 گناہ کو بالفعل ترک کر دیا جائے، اور اگر بندہ کوئی فرض ادا نہیں کر رہا تھا، دینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا تھا، ادا کرنا شروع کر دے۔ نمبر 4 اگر بندوں کی حق تلفی کی ہے تو بندوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور 5ویں بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب تک جو نافرمانی کی لذت اٹھانے کی کوشش کی، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کھپاؤ، تاکہ گناہ کی نافرمانی کی نحوست دور ہو جائے اور تم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں سچی اور خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں کو ترک کرنے اور ہمیں ہماری دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ذاتی زندگی میں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت میں دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین کے غالب کرنے کی جد و جہد میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اسے جس نے توبہ کی، جو لوٹ آیا، وآمن، اور وہ ایمان لے آیا، وعمل صالحا، اور اس نے عمل نہیں کیا، ثم اہتدی، پھر وہ ہدایت پر گامزن رہا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا، جلدی چلے گئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف۔ قال هم اولائی علی اثری، انہوں نے کہا کہ اے اللہ وہ میرے پیچھے ہیں، مراد ہے کہ پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی آ گیا ہوں۔ وعجلت الیک ربی لترضی، اور اے اللہ میں نے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب نوٹ فرمائیے کہ یہ جذبہ بہت اچھا ہے، فی نفسہ، انسان نیکی اور خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی کوشش کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ایک وضاحت فرما دی ہے کہ نیکی کے معاملے میں بھی جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ آگے ذکر ہے قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا ہے، وأضلهم السامری، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ یہ ایک معروف شخص کا نام بھی تھا، ایک معروف قبیلے کا نام بھی تھا، کہ جس کا ایک شخص تھا جس نے ورغلانے کی کوشش کی تھی لوگوں کو، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک تھوڑی سی جلدی ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی کہ دین میں نیکی کے معاملے میں بھی جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، بس موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے غصے میں بھرے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، الم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ نجات بھی دے دی ہے، کتاب بھی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے، کیا رب نے اچھا وعدہ تم سے نہیں کیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا تم پر میری مدت طویل ہو گئی، میری جدائی تم سے برداشت نہیں ہوئی؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے؟ فاخلفتم موعیدی، پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کے، میں تمہیں چھوڑ گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا، تم نے خلاف ورزی کر لی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها، بلکہ ہم پر بوجھ لادا گیا قوم کے زیورات کا تو ہم نے اسے ڈال دیا۔ فکذلک القی السامری، پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈالا۔ زیورات سے مراد یہ لی ہمارے مفسرین نے کہ آل فرعون کے کچھ زیورات بطور امانت کے ان کے پاس تھے، ایک رائے مفسرین نے یہ بیان کی، اور وہ بطور امانت ان کے پاس تھے، انہوں نے کچھ واپس نہیں کیے ان کو، اسی لیے بوجھ اس کو قرآن نے کہا کہ ان پر لادا گیا تھا۔ اور ایک رائے یہ بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ جب آل فرعون غرق ہوئے ہیں تو ان کا کچھ مال و اسباب دریا کے کنارے پر آ گیا، وہ انہوں نے اٹھا لیا، وہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت جائز نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائز ہے، سورۃ الانفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ لینا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اول تو یہ مال تھا ہی نہیں ان کا، یہ زیورات ان کے تھے ہی نہیں، تو کچھ خیانت کا معاملہ ان سے ہو گیا تھا، اس کی بھی کچھ سزا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ سامری جو کہ ایک معروف شخص تھا، اس نے ان کو ورغلایا ایک بچھڑے کے بنانے کے لیے، اس نے اپنے پاس موجود زیورات بھی آگ میں ڈالے، ان سے بھی کہا تو انہوں نے بھی آگ میں زیورات ڈال دیے۔ آگے قرآن نے کہا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، ایک جسم کہ جس کی آواز گائے کسی تھی۔ فَقَالُوا، انہوں نے کہا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، وہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، معاذ اللہ۔ مصر میں بھی گائے کا تقدس موجود تھا، تو غلامی کی وجہ سے غلامانہ اثر قبول انہوں نے کیا، اور اسی ذہنیت کے پیش نظر انہوں نے بھی چاہا کہ ان کے لیے کوئی بچڑا معبود کے طور پر بنا دیا جائے، اور ان میں سے نافرمانوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا بھی معبود اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ موسیٰ تو بھول گئے اس کو، موسیٰ نہ جانے کیا ہو گیا ان کو کہ اصل معبود یہ تھا، اس کو بھول کر اللہ کی طرف چلے گئے، معاذ اللہ، یہ ان نافرمانوں نے کہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ہے، افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کو جواب بھی نہیں دیتا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہے۔ تو کیسی بری روش ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے
ان کا یہ جھوٹا معبود کسی کام کا نہیں ہے، اس کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا۔ اس کے بعد 5واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں ذکر آئے گا کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک دوسرے سے مکالمہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھ گچھ کی کہ میری غیر موجودگی میں کیا کیا ان لوگوں نے۔ سامری کو سزا دی گئی، اس کا ذکر آئے گا، اور بچھڑے کو آگ میں جلایا گیا، اور جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں ان کی سزا کا ذکر بھی آیا ہے، اور حشر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلِ، اور یقیناً ان سے پہلے ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یقیناً تم اس سے آزمائے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، بس تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میری بات مانو۔ قالوا، انہوں نے کہا، لَن نَبْرَحَ عَلَیہِ عَاکِفِینَ، ہم تو ہرگز اس سے جدا نہیں ہوں گے، جمے ہی رہیں گے، حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَیْنَا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آ جائیں۔ قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے، اب وہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کس چیز سے تمہیں روکا، اللہ تتبعن، کہ تم میری پیروی نہ کرو، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ قال یا ابن امہ، انہوں نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، یہ بڑا پیارا انداز ہے، یعنی اے میرے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑو، انی خشیت، بے شک میں ڈرا، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ کہیں تم یہ کہو کہ تفرقہ ڈال دیا تم نے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں واپس لوٹ کر آئے تھے، انہوں نے بھائی کا سر بھی پکڑ لیا، ان کی داڑھی بھی پکڑ لی، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ اگر میں اور زیادہ ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو کوئی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی، کچھ لوگ میری بات ماننے والے ہوتے، کچھ انکار کرنے والے ہوتے، یہ اختلاف اگر شدت پکڑ جاتا تو یہ آپس میں لڑ پڑتے، تو کہیں تم مجھے یہ نہ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، تو مجھے اس بات کا خوف ہوا۔ بہرحال میں نے پورے طور پر روکنے کی ان کو کوشش کی، یہ نہیں مانے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے اب سامری سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ اے سامری، تیرا کیا حل ہے، کیا چیز سے جس کی وجہ سے تو مجبور ہوا اس حرکت پر۔ قال بصرت بما لم يبصروا به، وہ بولا میں نے وہ دیکھا جس کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، بس میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، فنبذتها، تو میں نے وہ ڈال دی، مراد ہے اس بچھڑے کے جسم میں، وكذلك سولت لي نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا۔ اس کے متعلق ہمارے مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کا قدم جہاں جہاں پڑتا تھا تو وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، تو سامری نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا اور محسوس کر لیا تھا، تو اس مقام کی مٹی اس نے جمع کی اور اس کو لے کر اس نے بچھڑے میں ڈالنے کی کوشش کی، اس میں کچھ آواز سی آنا شروع ہو گئی۔ یہ ہمارے مفسرین کی اکثریت کی رائے ہے، اس کی اصل حقیقت اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھیے یہ سارا معاملہ ہوا ہے آزمائش کا اللہ کی طرف سے، وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے پھسلا دیا۔ قَالَ فَاذْهَبْ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پس جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، بے شک تیرے لیے زندگی میں یہ ہے کہ تو یہ کہتا پھرے کہ مجھے مت چھوؤ۔ کچھ ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ کوئی چھوتا تھا تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ مجھے چھوؤ مت۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے، ہرگز وہ ٹلے گا نہیں تجھ سے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهَكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو بیٹھا رہتا تھا جم کر۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے ضرور جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس جھوٹے معبود کی حقیقت بھی واضح کر دی، جلایا گیا اس معبود کو جو انہوں نے معبود سمجھا تھا، اس کی راکھ بکھیر دی گئی تاکہ قوم کو معلوم ہو جائے اس میں کچھ نہیں رکھا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر شے پر چھایا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر وہ احوال بیان کرتے ہیں جو گزر چکے۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی جانب سے نصیحت عطا فرمائی ہے۔
یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ان واقعات کا تفصیل سے بیان کیا جانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہی سب کچھ آپ کو بیان فرما رہا ہے۔ اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو اپنی جانب سے نصیحت عطا فرمائی، یہ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نصیحت کے طور پر آیا ہے۔ من اعرض عنہ، جس نے اس سے منہ پھیر لیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، بے شک وہ قیامت کے دن لادے گا بھاری بوجھ۔ یہ ہے سزا ان لوگوں کے لیے جو قرآن نے اس مقام پر بیان کی، جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن کو فراموش کرتے ہیں۔ مزید اس سزا کا بیان ہے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں۔ خالدین فی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن بوجھ، یعنی جو وہ اٹھائیں گے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، اور ہم مجرمین کو اکٹھا کریں گے، اس دن ان کی آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، دہشت زدہ ہوں گے وہ لوگ۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے تم تو صرف 10 دن رہے ہو نا دنیا میں۔ نحن اعلم بما یقولون، جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کہے گا ان لبثتم الا یوما، تم صرف ایک ہی دن رہے ہو۔ جو زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا کہے گا ایک دن رہے ہو۔ اور قرآن کا بیان ہے سورۃ النازعات کی آخری آیت میں، مجرم انسان کہے گا ہم تو صبح کے چند لمحات بسر کر کے آئے ہیں، یا شام کی چند گھڑیاں جو ہم نے بسر کی ہے دنیا میں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 6واں رکوع ہے، اس میں حشر اور قیامت کا بیان ہے اور علم کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، آپ فرما دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ سورۃ القارعہ آیت نمبر 5 میں الفاظ ہیں کالعہن المنفوش، رنگین اون جیسے اڑتی پھرتی ہے اس طرح ان پہاڑوں کو اللہ اڑا دے گا بالکل۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، بس اسے یعنی زمین کو ایک ہموار میدان کر کے اللہ چھوڑ دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ تم اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھو گے نہ کوئی بلندی دیکھو گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، اس دن سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، اس سے کوئی انحراف نہیں ہوگا، ہر کوئی اس پکار کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا قیامت کے دن۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی۔ فلا تسمع الا ہمسا، بس تم صرف پست ہی آواز سن سکو گے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر جس کو اللہ اجازت دے اور اس کے لیے بات کو پسند بھی فرمائے۔ جھوٹی شفاعت کی نفی ہے قرآن میں، ہاں یہ ہے شفاعت حق کا بیان کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہوگی اور اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا، ظالمین کے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 میں تفصیل آ چکی، ظالموں کو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ہاں فرما بردار سے کچھ کمی رہ گئی، اللہ ان شفاعتوں کے معاملات کے ذریعے سے اس کی معافی کا اعلان فرما دیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم میں سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کل علم اللہ کے پاس۔ دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں کسی کی تو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو رکھ لیجئے، میں جانتا ہوں یہ بڑا قابل اعتماد آدمی ہے۔ قیامت میں اللہ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں، کل علم اللہ کے پاس، ہر ایک کو وہ جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ علم میں سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے جھک جائیں گے حی اور قیوم ہستی کے لیے، ہمیشہ سے زندہ رہنے والے اور ہر ایک کو قائم رکھنے والے کے لیے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور ناکام ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے، وہو مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہدما، تو نہ اسے کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ کسی نقصان کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر عربی قرآن نازل کیا۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ،
اور ہم نے اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کی، ڈراوے بیان کیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، او یحدث لہم ذکرا یا وہ ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ یہ قرآن ہے جو لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، نصیحت بھی فراہم کرتا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سو اللہ حقیقی بادشاہ بلند تر ہے۔ مراد یہ کہ اس نے جو کلام عطا فرمائی بامقصد طور پر ہے، بغیر مقصد کے نہیں دیا گیا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ پر وحی کر دی جائے پورے طور پر۔ مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جلدی جلدی یاد کر لیں تاکہ فوراً یاد ہو اور فوراً لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں کو جہنم سے بچانا مقصود تھا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 16 سے لے کے آیت نمبر 19 تک اس کا بیان آیا ہے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ زبان جلدی جلدی مت چلائیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم پڑھ لیں یعنی فرشتہ پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے۔ یہاں بھی وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کی وحی کے حوالے سے آپ جلدی نہ کیجیے، جب وحی نازل ہو جائے پھر آپ اس کو اچھی طرح یاد کیجیے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ پر پوری طرح وحی کی جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور یوں دعا کیجیے کہ اے میرے رب مجھے علم کے اعتبار سے بڑھا دے، یا اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ واحد دعا ہے جس میں کسی چیز کے اضافے کے لیے قرآن میں کہا گیا۔ دنیا والے مال میں اضافہ چاہتے ہیں، دنیا کی سہولتوں میں اضافہ چاہتے ہیں، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ جو علم اللہ کی طرف سے آئے اس کے مطابق جو اعمال ہیں وہی انسان کے ساتھ جانے والے ہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ علم وہ شے ہے جس کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا کی گئی، اللہ نے اپنے علم سے ان کو عطا فرمایا تھا۔ یہی علم ہے جس کی بنیاد پر بندے کی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق میں سے کسی ادنا ترین پر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم حاصل کرنے والے ہیں فرشتے ان کے راستوں میں پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں علم ہی کی بات ہے، 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر، 1 مرتبہ قلم کا ذکر ہے۔ تو یہ علم ہے جس کی فضیلت ہے ہمارے دین میں، اور سب سے بڑا علم وہ قرآن کا علم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ اللہ ہمیں اس عظیم ترین علم کو حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، ہمیں اسے باقاعدہ پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔